جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کو تو مر ہی جانا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. ایسی ہم قید و بند صعوبتوں کی داستان سناتے ہیں کہ ہم ویلی ہیں اور یہاں پہ گلیشیئر میلٹ ہوں گے اور یہاں پہ سیلاب آئے گا, یہاں پہ سب کچھ بہہ جائے گا, یہاں کے بند ٹوٹ جائیں گے. بھائی کئی صدیوں سے یہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ قائم دائم ہیں الحمدللہ. کئی سیلاب آئے, کئی زلزلے آئے, لیکن وہ ریزیلینس, وہ طاقت جو کسی معاشرے میں ہونی چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں ہے, اور سب سے زیادہ ہمارے غریب لوگوں میں, کیونکہ یہ پسماندہ اور غریب علاقے ہیں جو سیلاب میں بہتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ آفات ہم پہ آئیں اور کئی مرتبہ اس کا ہم نے سامنا کیا اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا. اس میں سہولت پیدا کرنا ہمارا فرض ہے, ان کو روکنا بھی ہمارا فرض ہے, لیکن کمزوری کی پوزیشن سے ہم دنیا سے اب بات نہیں کریں گے, نہ کرنا چاہتے. تو جب ہمیں کسی بین الاقوامی سطح پہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان از ولنریبل, پاکستان از پور, تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان بہت زیادہ امیر ملک نہ بھی ہو, لیکن پاکستان اور پاکستان کے لوگ خوددار لوگ ہیں اور یہ خوددار ملک ہے. ہم اپنی موسم کے لیے, اپنے ماحول کے لیے جو بھی کر رہے ہیں اور جو بھی کریں گے وہ اپنے بچوں کے لیے کریں گے. ہم بڑے شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے, ان تمام ممالک کے, ان تمام تنظیموں کے جو ہماری اس میں مدد کرتے ہیں, بہت شکر گزار. لیکن یہ کام تو ہم اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ کام تو ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بغیر بھی کریں گے. اگر ان کے ساتھ کریں گے تو 2-4 سال میں ہو جائے گا, اگر ان کے بغیر کریں گے تو 5-7 سال لگ جائیں گے, لیکن کریں گے ہم ضرور, کیونکہ یہ کسی بین الاقوامی مینڈیٹ کے لیے نہیں ہم کر رہے. یہ آج صبح بھی میں نے کہا ہے کہ یہ پیرس اگریمنٹ اور یہ فلاں اگریمنٹ, یہ ہوں گے اگریمنٹ اور بڑے اچھے اگریمنٹ ہیں اور ہم ان کے سگنیٹری ہیں, اور آنے والے بھی معاہدے جو ہیں ان کو دستخط کریں گے, مگر صرف ان معاہدوں کو کریں گے جو ہمارے آنے والی نسلوں, ہمارے ماحول, ہمارے زراعت, اس کو آگے بڑھائیں. تو میں یہ بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ بھی موجود ہیں, آج ہماری کوآرڈینیٹر آئی نہیں ہوئی تھی ورنہ وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوتی. ہماری سیکٹری جو ہماری ایڈمنسٹریٹو لیڈر ہیں, جو بڑی ایک مستعدی کے ساتھ اس پورے ہمارے طریقہ کار کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم آپ سے تینوں یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ملکی مفاد میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی ماؤں بہنوں کی صحت کے لیے یہ تمام کام کریں گے, اور شکر گزار رہیں گے ان تمام لوگوں کے, ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی, جو ہماری مدد کریں اس میں. مگر آپ سے وعدہ یہ ہے کہ مدد ہو یا نہ ہو ہم یہ کام کریں گے, یہ وزیر اعظم کا حکم ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج صبح میں نے کچھ ہمارے بین الاقوامی دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے یورپ میں. قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹس گرین نہیں ہوں گی, ہماری ٹیکسٹائل گرین نہیں ہوگی, ہماری یہ فرما بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ گرین نہیں ہوں گی, فیبریکیشن کی کمپنیاں گرین نہیں ہوں گی, تو جب وہ یورپ میں انٹر کریں گی تو ان پہ ٹیکس لگے گا, ٹیرف لگے گا ان پہ, اسی طرح کا ٹیرف جیسے کہ امریکہ نے پوری دنیا پہ لگایا ہے. یہ قانون بن چکا ہے, اس کا نام ہے CBAM. تو آج میں نے ان سے کہا صبح کہ میری بات سنیے, پوری دنیا کی جو گرین فائنینسنگ ہے اس کا 85%, 20 نہیں 85%, صرف 3 ممالک کو جا رہا ہے, یعنی 2 ممالک اور 1 خطے کو جا رہا ہے, امریکہ, چین اور ویسٹرن یورپ, یعنی کچھ ممالک جو یورپ کے ویسٹرن یورپین ممالک ہیں. 85% دنیا کی فائنینسنگ 8 سے 9 ملکوں کو جا رہی ہے,
اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو گرین کر لیں. بھائی اس گرین کرنے کے لیے فائنینسنگ کہاں ہے؟ اور اگر فائنینسنگ موجود نہیں ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سروسز کو پروڈکٹس کو ٹیکس کر دیں گے, تو یہ تو آپ کا بالکل اسی طرح کا ایک ٹیکس کی رجیم ہے جس طرح امریکہ لگا رہا ہے. تو پھر امریکہ سے آپ گلہ کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ یورپ کے اوپر اور باقی ممالک کے اوپر کوئی ٹیکس لگاتا ہے تو آپ گلہ کرتے ہیں, لیکن خود آپ ایک ٹیکس لگا رہے ہیں تمام ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان پہ, جن میں پاکستان بھی ہے, مگر فائنینسنگ نہیں اویلیبل. اس کی فائنینسنگ ساری گرین آپ خود ہی لے جاتے ہیں. جب فائنینسنگ آپ کے پاس ہے, گرین آپ ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر کاہے کو آپ یہ تکرار کر رہے ہیں اور کیوں یہ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ تو یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہم اپنی کمپنیوں کو گرین نہیں کرنا چاہتے. یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم ضرور گرین کریں گے, مگر ہم اپنا حق فائنینسنگ کی شکل میں, وہ بھی اس کے حصول کے لیے کوئی اینٹ ایسی نہیں رہے گی, پتھر نہیں رہے گا جسے نہیں اٹھا کے دیکھیں گے. فائنینسنگ ہوگی تو ہم گرین ہوں گے, اور اگر فائنینسنگ نہیں ہوگی تو پھر آپ ہم سے مت کہیے کہ ہمیں کتنا گرین ہونا چاہیے. پھر ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے وسائل میں ہوگا وہ کرتے چلے جائیں گے, وہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں. تو جب اور بڑی مثبت ہمیں اس کا جواب ملا. آج آپ اگر صبح موجود تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جرمنی کی جو تنظیم ہے ترقی کی, جی آئی زیڈ, اس نے ایک پورا ہمارے بچے بچیوں میں گرین نوکریاں پیدا کرنے کا, یعنی وہ نوکریاں جن کا تعلق رینیوبل انرجی سے ہے, جن کا تعلق کلین ڈرنکنگ واٹر سے ہے, جن کا تعلق نئی جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں ان سے ہے, جن کا تعلق پانی کے سٹوریج سے ہے, پانی کے ایکسس سے ہے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ پروگرام کے لیے بہت سا پیسہ اور بہت سی جو وہ ٹرینرز ہیں وہ مختص کر دی ہیں. تو ہمیں اس تمام گفتگو کا جو ہم بین الاقوامی سطح پہ کر رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کو چیمپئن کیا وزیر اعظم نے. اس کو چیمپئن کیا وزیر اعظم نے جب وہ کاپ کی میٹنگ پہ گئے, اور یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ وزیر اعظم نے وہاں پہ اس کی اینٹ رکھی, اس کی بنیاد رکھی, اور تمام وزراء سینٹرل ایشیا کے بے شمار وزیر تھے جن کو اکٹھا کیا گیا اور یک زبان ہو کے یہ بات کہی گئی. اور یہی وزیر اعظم کا پیغام لے کر ابھی میں سمرقند گیا ہوا تھا 3-4 دن پہلے, اور یہی بات اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھنا چاہیں یا وہاں پہ جو پبلش ہو رہی, یہی بات اسی زبان میں جو وزیر اعظم کر آئے تھے وہی بات میں دوبارہ وہاں پر کر کے آیا ہوں. اور آج صبح جرمنز کے ساتھ بھی یہی بات کی, مگر بات ہم مثبت رویے سے کر رہے ہیں. ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بغیر بھی کریں گے, لیکن اگر آپ ہمارے لیے ہرڈل کوئی کریٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس کریں گے تو پھر آپ کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے. اگر ٹیکس کریں گے تو بھائی فائنینس بھی کریں گے, اور اگر فائنینس نہیں کریں گے تو پھر اگر ٹیکس کریں گے تو جو آپ کا امریکہ سے گلا وہ ہمارا آپ سے. پھر اس میں کیا ہے ایسا معاملہ؟ اگر آپ نے یونیلیٹرلی صرف ہمیں ٹیکس ہی کرنا ہے تو ہم تو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے گرین پہ کام کرتے چلے جائیں گے اپنے بجٹ کے مطابق, اپنی چادر کے مطابق. لیکن اگر آپ ہم سے پھر ریکوائرمنٹ ڈالیں گے یا ہماری انڈسٹری چھوٹی سی انڈسٹری ہے اس کو اگر ٹیکس کریں گے تو پھر ہمارا گلہ آپ سے بنتا ہے. اور یہ گلہ ہم کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہمیں فائنینس کریں تاکہ ہم زیادہ تیز رفتاری سے اپنے بزرگوں کی, اپنے بچے بچیوں کی خدمت کر سکیں. اور یہ جو ہمارے اوپر برڈن آتا ہے, آپ کو معلوم ہے سردیاں آتی ہیں تو ہم سب اسموگ کی وجہ سے جن کو تکلیف ہے, لنگس کی تکلیف ہے, ریسپیٹری پرابلمز ہیں, ان کی پرابلمز اور بڑھ جاتی ہیں, اور ہمارا خرچہ ہوتا ہے, خاندانوں کا خرچہ ہوتا ہے, ملک کا خرچہ ہوتا ہے. اس جو ہماری صحت کا نقصان ہے جس کو ہم النس کہتے ہیں, اس کا ایک اکنامک برڈن ہے, اکنامک برڈن آف النس.
تو ہم یہ بوجھ اپنے بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے, اپنے غریب خاندانوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے, اس وجہ سے ہم کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کوئی ہم پہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر آپ پہ مقرر ہے کہ اگر ٹیکس لگائیں گے تو پھر انویسٹمنٹ بھی کریں گے. ہم کو ادھار نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں گرین پروڈکٹس چاہتے ہیں, اور آپ اگر ان گرین پروڈکٹس کے لیے ہمیں ٹیکس کریں گے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. تو یہ ایک فریم ورک ہے, اس فریم ورک کے تحت ہم اپنی فائنینسنگ کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور فائنینسنگ کی اینٹ جو ہے وہ وزیر اعظم خود COP 29 میں رکھ کر آئے تھے. میڈم کدھر ہو رہا تھا وہ COP؟ باکو میں انٹر منسٹریل میٹنگ میں وزیر اعظم اس کی اینٹ خود رکھ کر آئے تھے. تو یہ تمام کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے, اور آج جو میں یہ ایجنڈا پش کر رہا ہوں یہ انہی کی ہدایت پہ کر رہا ہوں, اور جو گفتگو انہوں نے فرمائی تھی اسی کو مختلف رنگ دے کے ہم یہاں سے وہاں سے ہر ملک میں لے کر جا رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں, یعنی ان کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں. اب اس ایجنڈا میں ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے بڑا کرم کیا. ایک ہم جو فنڈ جس کا ذکر وزیر اعظم کر رہے تھے, گرین کلائمیٹ فنڈ, گرین فنڈ میڈم اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ گرین کلائمیٹ فنڈ جو ہے اس کے تمام رولز ریگولیشنز میڈم تقریباً مکمل کر چکی ہیں. انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ چکے ہیں, اس کے تمام خد و خال کچھ دیر میں آپ کے سامنے لے کر آ جائیں گے, اور جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ اتنی انویسٹمنٹ تو ہم کر چکے ہیں. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار طے کیا ہے جس سے یہ فنڈ بڑھتا چلا جائے گا, اور ہم خود بغیر کسی مدد کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے, وزیر اعظم کی ہدایت پہ جو فنڈ بنایا جا رہا ہے اس کے خد و خال جو ہیں وہ وضع کیے جا رہے ہیں. دوسرا, بین الاقوامی سطح پہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, ان کانٹریکٹس کے تحت وہ ممالک جو ماحول کو زیادہ آلودہ کرتے ہیں, پاکستان نہیں کرتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ میں سے جو مرضی جا کے نیٹ کے اوپر ہمارے بچے بچیاں جو پڑھے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کا پر کیپٹا یا اوور آل پاکستان کا کاربن برڈن کتنا ہے ہی نہیں, آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا تھا اس سے 40% ہم نے اپنے آپ کو کاربن ایمیشن میں نیچے رکھا ہوا ہے. 40%. جتنے دیگر ممالک ہیں انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اس سے 20-50% اوپر ہیں. ہم نے جو اپنا ایک رسپانسبل ملک ہونے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ماحول کو, انوائرمنٹ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے, ہم 40% ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک نیچے رکھا ہے. لیکن دنیا میں ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ ماحول کو برباد کر رہے ہیں, وہ ممالک جو سارے ہی ترقی یافتہ ہیں, وہ ممالک کاربن کریڈٹ خریدیں گے پاکستان سے. یعنی پاکستان جو اچھا پانی کی سکیمز, یعنی صاف پینے کا پانی, جس کا آج میں نے صبح بھی ذکر کیا کہ کیا قیامت ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم نلکے سے پانی نہیں پی سکتے. تو سوچیں کہ یہاں پہ تو بہت سے مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو بوتلوں میں پانی پی لیتے ہیں, تو وہ غریب علاقے, پسماندہ علاقے بلوچستان کے یا Now beyond national brand they have to grow into regional and global brands. تو اس کے لیے پھر یہ ساری جو ہماری ایکسرسائز تھی اس کے روشنی میں we decided to set up a national center for brand development جو دو کام کرے گا. ایک تو وہ نیشنل برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا, جو کہ اس وقت حکومت کی سطح پہ کہیں نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ ہم آج بھی اگر کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کی کلچرل آئیڈینٹی کے لیے ہم نے کیا چیزیں تیار کی ہیں یا کیا ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, تو کوئی ایسی کوہیسو انٹیگریٹڈ ہمارے پاس نہ میٹیریل ہے, نہ کوئی پلان آف ایکشن ہے, ایکسیپٹ کہ جو خود سے چیزیں ہو رہی ہیں انڈیویجولی وہ ہوتی ہیں, لیکن ایک کسی فریم ورک کے تحت نہیں ہے. پاکستان کا چاہے وہ میوزک ہے, چاہے وہ پاکستان کے, آپ مثال لے لیجئے, ڈرامے ہی لے لیں.
اب دنیا میں ٹرکی نے کتنی اپنی برانڈ ڈیولپمنٹ کی ہے تھرو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ان کے ڈرامے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا رچ اس میں ہیریٹیج تھا اور اتنا رچ پروڈکشن تھی جو کہ اکراس آر باؤنڈریز ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی دیکھی جاتی تھی، لیکن ہم نے کبھی اس کو کیپٹلائز نہیں کیا کہ ہم اس کے تراجم، اس کی ڈبنگ کرتے، اس کو دوسری زبانوں میں لے کے جاتے. آج چائنا میں، رشیا میں، مڈل ایسٹ میں ہمارے ہمسایہ ملک کی فلمیں اور ان کے ڈراموں کی یلغار ہے، جس سے وہ اپنا سافٹ امیج بھی بنا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے دور میں ایک پروجیکٹ کیا جس سے کہ پی ٹی وی کو ایک فیسلٹی بنانے کے لیے مدد دی کہ وہ ڈبنگ اسٹوڈیو بنائیں جس میں خود بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو وہ سہولت دیں کہ ہم پروموٹ کر سکیں اپنے کلچر کو. تو اسی طرح مختلف اسپیکٹس ہیں. کوزین لے لیجئے، کیا پاکستانی کوزین ہم پلہ نہیں ہے دنیا کے بہترین کوزینز کا؟ ہے، لیکن ہم نے کبھی اسے پاکستانی کوزین کو ایک برانڈ کے طور پہ نہیں ہم پروجیکٹ کر پائے کہ جس سے وہ ایک تشخص لے کر آتا پاکستان کے لیے. پھر ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں نیشنل لیول کے اوپر، ان پر بھی ہمیں یکسوئی کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو بھی سیف گارڈ کرنا چاہیے. دیکھیے بدقسمتی ہے، میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک پورا نیریٹو بنایا گیا پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی کہ جیسے پوری قوم چور اور ڈاکو ہے، اور وہ اتنا تکرار کے ساتھ کہ نیشن کی سیلف امیج کو تباہ کر دیا. اور میں نے آج تک دنیا میں بھی بہت پھرا ہوں، آپ بھی بہت پھرے ہوں گے، کوئی ملک آپ کو لوگ ایسے نہیں ملے ہوں گے جو اپنے ملک کے بارے میں اتنے سیلف کریٹیکل ہوں جتنے ہم ہیں. اور باہر جہاں 4-5 لوگ بیٹھیں گے وہ اپنے ملک کی بدخوئیاں شروع کر دیں گے. تو انہیں ہمیشہ گلاس لکس ہاف ایمٹی، دے نیور لک ایٹ گلاس ہاف فل. وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو ملک کے اندر سے نیریٹو جنریٹ ہوتا ہے وہ اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ اسی کی زد میں ہم سب آئے ہوئے ہیں، اور اس نے ہماری نیشنل سیلف اسٹیم بڑی بری طرح کریش کر دی ہے. اور جب آپ کی سیلف اسٹیم ختم ہو جائے، آپ کی پازیٹیو آئیڈینٹی آپ کے پاس نہ ہو، تو آپ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو ہر چیز میں کانسپریسی نظر آتی ہے، آپ کو ہر کوئی اپنے سے بہتر نظر آتا ہے، اینڈ یو لوز کانفیڈنس. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ پاکستانی ورک فورس یا لوگ کیسے ہیں، تو وہ آپ کو 2 چیزیں بتائیں گے کہ جی بڑے محنتی ہوتے ہیں اور بڑے ذہین ہیں، اور ذہین اتنے ہیں کہ جو کوئی جکاٹ جسے نہ لگے وہ یہ نکال لیتے ہیں. تو مقصد ہے کہ ہمارا جینیس اور ہمارا ہارڈ ورک ہی ہماری پہچان ہے نا. تو وائی ہیونٹ وی ٹرنڈ اٹ انٹو اے برانڈ کہ پاکستانی بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور بڑے جینیس ہوتے ہیں. اگر ہم اسے اپنی ایک برانڈ آئیڈینٹی بنائیں تو دیکھیے اس سے ہمارے لیے کتنے اپرچونیٹیز نکل آئیں گی. لیکن ہم خود ہی اپنے برانڈ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں بدخوئیاں کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے اندر عیب نکال کے اس برانڈ کو آج پاکستان کے خلاف جو اسے ڈی برانڈ کرنے کا کام انڈیا نہیں کر رہا، کوئی اور ملک نہیں کر رہا، ہم خود کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کانگریس میں بھی ٹرائل پہ ڈال رہے ہیں. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے شاید غزہ اور کشمیر میں بھی اتنا ظلم نہیں ہو رہا. ہم امریکہ کے ہاؤس کے سامنے جا کے خود ہی پاکستان کو ٹرائل پہ ڈال رہے ہیں، کبھی برطانیہ، کبھی یورپین یونین، کبھی. یہ مقصد میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم اپنے ملک کی کوئی خدمت کریں. میں ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی گیا، وہاں ان کی ڈیبیٹ تھی. ڈیبیٹ کا عنوان تھا کہ لبرل ڈیموکریسی ہیز فیلڈ گلوبل ساؤتھ. یہ بالکل ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے. ان کا ایک پروٹوکول ہے کہ ڈیبیٹ کو اوپن کرنے سے پہلے ان کا ایک اسٹوڈنٹ اسپیکرز کو اور موضوع کو انٹروڈیوس کرتا ہے. ہم جو اپوز کر رہے تھے ہماری سائڈ سے ایک مڈل ایسٹرن کوئی لڑکی تھی جو اسٹوڈنٹ تھی. اتفاق سے جو دوسری سائڈ پہ لڑکا تھا وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ تھا جس کا موضوع یہ تھا کہ لبرل ڈیموکریسی گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت اچھی ہے. اس نے جو اسے 5 منٹ ملے اسے استعمال کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان ہیز بیکم اے روگ اسٹیٹ، پاکستان ایک فیشسٹ اسٹیٹ بن گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے. اور وہ سارا پی ٹی آئی کا اس نے مقدمہ، اب وہ پورے ہال میں کوئی 300-400 اسٹوڈنٹ، انٹرنیشنل پروفیسر، انٹرنیشنل آڈینس ہے. میں یقین کریں
کہ میں اس بات پہ سوچ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی اگر انڈین اسٹوڈنٹ یہ تقریر کر رہا ہوتا چلو میں ہضم کر لیتا. ہم پاکستانی اپنے ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ کون سا ملک ہے جو اپنی ڈرٹی لینن باہر جا کے دھوتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی شناخت کا احساس نہیں ہے, ہمیں اپنی سیلف آئیڈینٹی پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہو وی آر. وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی اچھے گھر کا کوئی فرد ہو نا, وہ باہر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کانشیس رہتا ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ لوگ کہیں گے جی کس گھر کا یہ بچہ ہے, کیا کام کر رہا ہے. اس کی آئیڈینٹی ہوگی نا اگر, تو وہ اپنی آئیڈینٹی اسے رنگ فینس کر لیتی ہے, بہت ساری چیزوں سے روک لیتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ کن کا بیٹا تھا, کس خاندان سے تھا, تو یہ کیا کر رہا ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ کچی بستی سے آتا ہے, اس کی نہ آئیڈینٹی ہے, نہ شناخت ہے, نہ خاندان کا نام ہے, نہ کچھ ہے, تو وہ کبھی یہ نہیں محسوس کرتا. وہ کہتا ہے جہاں مرضی جو جھک مارو ٹھیک ہے, کسی کو کیا پتا میں کون ہوں, میں جو مرضی کر جاؤں. سو لہٰذا اگر آپ کی برانڈ آئیڈینٹی اسٹرانگ ہو تو وہ آپ کے نارمز کو بھی متاثر کرتی ہے کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بھئی میں کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستانی ہے کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ نیشنل برانڈ اپنا اور اپنی آئیڈینٹی کریٹ کریں, اور یہ پھر ہر شعبے میں ہمیں فرق ڈال سکتی ہے, چاہے ہماری مین پاور ایکسپورٹ ہے, چاہے ہماری پروڈکٹس کی ایکسپورٹس ہے. چونکہ جو انڈیویجول برانڈز ہیں یہ بھی نیشنل برانڈ کی طاقت پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ ابھی گاڑی کے لیے فلٹر لینے جاتے ہیں بازار میں, تو آپ جب کہتے ہیں کہ مجھے فلٹر لینا ہے تو وہ آپ کے سامنے 3 فلٹر رکھ دے گا. یہ جاپانی ہے, یہ چینی ہے, یہ ملیشین ہے, یہ دیسی ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جاپان کی کون سی کمپنی ہے, کوٹی موٹسو ہے یا کیا ہے. وہ کہے گا جی یہ جاپانی ہے. واٹ از ہی سیلنگ؟ ہی از ناٹ سیلنگ اے پروڈکٹ, ہی از سیلنگ نیشنل برانڈ. اور وہ نیشنل برانڈ ایک خاص ان ممالک نے کوالٹی سٹینڈرڈ کے اوپر اپنی پروڈکٹس کو سٹینڈرڈائز کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بھی کوئی چیز اگر جاپان کی